السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو محبت کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہاں کیوں نہیں دیپا، آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ عائشہ باجی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ اور شہباز مل کر کراچی جانے کے انتظامات کریں۔ رضوان کی بات پر دیبا نے شہباز کو دیکھا جو سراپا ناراضگی بنا ہوا تھا۔ خفگی سے بھرپور ایک نظر دیبا پر ڈال کر وہ باہر نکل گیا۔ کیسر بھائی، یہ منظر جو ابھی ابھی گزرا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں ہوا ایسا؟ یہ نیہا اور آپ؟ احمر کو یہ منظر ایک گھٹن میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے کیسر کو سہارا دے کر کرسی پر بٹھایا۔ خنکی کے باوجود وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ کیسر بھائی، آپ بولتے کیوں نہیں؟ یہ سب کیا تھا؟ نیہا تو بہت اچھی لڑکی ہے، پلیز کیسر بھائی بتائیں، آپ کو اندازہ نہیں میں کتنی اذیت میں ہوں۔ احمر مستقل بولے جا رہا تھا، پوچھے جا رہا تھا۔ کیسر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ احمر کا چہرہ دھندلا رہا تھا۔ احمر، میرے دل میں بہت تکلیف ہے، مجھے گھر لے چلو پلیز۔ کیسر کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ احمر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، دل کا درد لے کر لوگ گھر سے ہاسپٹل آتے ہیں اور آپ ہاسپٹل سے گھر جا رہے ہیں، اس لیے احمر کہ یہ درد لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، تم گھر چلو، تمہارے ہر سوال کا جواب ہے میرے پاس۔ احمر کیسر کو اس کی ضد پر گھر لے کر آ گیا اور اب اپنے سوالات کے جوابات کے لیے کیسر کے بیڈ کے قریب کرسی ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ کیسر نے اسے دیکھا تو ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ احمر، تم نے کہا تھا نا کہ نیہا بہت اچھی لڑکی ہے۔ میرے بھائی، مجھ سے زیادہ کون جانے گا کہ وہ لڑکی کتنی اچھی ہے؟ اور کیسر رک کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کیا آپ کا اور نیہا کا کوئی تعلق رہا ہے ماضی میں؟ احمر نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تو وہ دکھ سے مسکرا دیا۔ تعلق اور رابطے کی وہ ڈور جو میرے سانسوں سے بندھی تھی، لیکن احمر، یہ حقیقت میرے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک ہے کہ ہم دونوں بھائیوں کی منزل ایک ہی لڑکی ہے۔ کیسر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ماضی کے اوراق پر درج اپنی چاہت کی وہ کہانی احمر کو سنا ڈالی جس کو باپ کے حکم کی وجہ سے اسے زبردستی بند کرنا پڑا تھا۔ تو وہ ظالم کٹھور انسان آپ ہیں۔ کاش یہ جان لینے سے پہلے میں مر جاتا۔ میں تو انیکا بھابھی سے نیہا کی داستان سن کر ان ذلیل لوگوں کو کوس رہا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس کے مجرم میرے اپنے باپ اور بھائی ہیں۔ کیوں کیسر بھائی، یہ غیر انسانی کھیل کیوں کھیلا آپ دونوں نے؟ احمر، جس نے انیکا سے اس شخص کا نام تک نہیں پوچھا تھا، اب یہ جان کر کہ یہ سب اس کے اپنے باپ اور بھائی نے کیا تھا، پاگل ہو گیا تھا غصے سے۔ خدا کی قسم احمر، مجھے نیہا ایک نظر میں پسند آ گئی تھی، میں اس کو اپنانا چاہتا تھا، مگر ابو اس رشتے کے ذریعے انتقام لینا چاہتے تھے۔ یہ مجھے خبر ہوتی تو میں تمام عمر نیہا کو نہ پانے کے دکھ میں گزار دیتا، مگر شادی کا نام تک نہ لیتا۔ مگر احمر، ابو نے اتنے اصرار سے رشتہ مانگا، شادی کی اتنی جلدی کی کہ میں خود بھی حیران تھا۔ انہوں نے کسی رشتہ دار تک کو خبر نہیں ہونے دی تھی، اور احمر پتہ ہے، جب میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے ریوالور کن پٹی پر رکھ لیا کہ میں نے اگر نیہا کو طلاق نہ دی تو وہ خود کو شوٹ کر لیں گے۔ اب بتاؤ میں کیا کرتا؟ اس وقت اگر وہاں تم ہوتے تو یہی کرتے نا جو میں نے کیا تھا۔ میں اپنی نظروں میں گرا ہوا انسان ہوں۔ احمر اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ زندگی میں ایک بار نیہا مل جائے تو اس سے معافی مانگ لوں گا۔ آج ایک مدت کے بعد احمر سے یہ سب کہہ دینے کے بعد کیسر کو سکون سا مل گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا ہو، مگر یہ سب سننے کے بعد احمر کے اندر آندھیاں سی چلنے لگی تھیں۔ وہ تو نیہا کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا کیسر بھائی، قسمت کی اس ستم ظریفی کو میں کیا نام دوں؟ دونوں بھائی کتنی ہی دیر اس دکھ کی کیفیت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ابو کو بخش دے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ احمر، وہ کسی کو بھی معاف کر دینے کے قائل تھے ہی نہیں۔ انہوں نے جس گناہ کی سزا نیہا کو اور اس کی فیملی کو دی وہ گناہ نہیں تھا۔
اگر ماضی میں ابو اور چچا نے ان سے مدد مانگی تھی اور انہوں نے انکار کر دیا تھا تو یہ ان کی انسانی کمزوری تھی، مگر خیر اب راگ کو ریدنے سے کیا حاصل؟ تم لوگ تو خالہ اور ماموں کے پاس تھے نا، میں تو ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کو بہت جانتا تھا، اور جن حالات میں ان کی جان نکلی وہ کتنی اذیت میں تھے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس وقت جان کنی کے عالم میں وہ کسی کو یاد کر کے رو رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے، مگر وقت گزر جائے تو پچھتاوا بیکار ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم دونوں کو تو ماموں اور خالہ کے حوالے کر کے گویا آپ ہمارے وجود ہی سے بے خبر ہو گئے تھے، کبھی پلٹ کر ہماری خبر نہیں لی، نہ اپنی خیریت دی۔ زندگی کا اتنا بڑا واقعہ ہو گزرا اور آپ لوگوں نے ہمیں خبر تک نہیں ہونے دی۔ مدتوں سے جمع شکوے احمر کی زبان پر آ گئے۔ کیسر نے لیٹے لیٹے اس کو ساتھ لگا لیا اور دونوں بھائی نہ جانے کون کون سے دکھوں کو روتے رہے۔ تم لوگوں کو پتہ نہ ہو تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ ابو نے اپنے اس کارنامے سے خالہ جان کو بھی باخبر کیا تھا اور ماموں کو بھی۔ ان لوگوں نے دانستہ طور پر تم لوگوں کو نہیں بتایا ہوگا۔ یوں بھی اس حرکت پر یہ لوگ بھی ابو سے اور مجھ سے خفا تھے۔ میں تو مفت میں برباد ہوا ہوں احمر، بے گناہ لوٹا ہوں، مگر کیا کر سکتا ہوں میں؟ پھر دونوں بھائی اس کربناک سفر میں چپ چاپ چلتے رہے۔ کتنی عجیب بات تھی، دکھ کے اس سفر کی منزل ایک ہی لڑکی تھی، دونوں کی چاہت ایک ہی تھی، اور یہ بات زیادہ اذیت ناک تھی۔ احمر، کتنی عجیب بات ہے نا، میں تو نیہا کو محض اس لیے تلاش کرتا تھا کہ اس سے معافی مانگ سکوں، اسے بتا سکوں کہ میں اس کو کتنا چاہتا ہوں۔ وہ رک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ احمر نے دھندلی آنکھوں سے اپنے خوبرو بھائی کو دیکھا۔ نارسائی کا یہ درد بھی چاہت کی طرح ہمارا مشترکہ درد ہے بھائی۔ میں تو نیہا کے سامنے جانے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ کس تمنا سے میں نے اسے چاہا تھا۔ جب بھابھی نے اس کے ساتھ ہونے والے اس ستم کا بتایا تھا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ نیہا کو اپنا کر اسے اتنی عزت، اتنی چاہت دوں گا کہ اس کے زخم مٹ جائیں گے، مگر وہ لرزتی آواز کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، دروازے تک گیا، پھر پلٹ کر کیسر کو دیکھنے لگا جو خود اس وقت قابل رحم لگ رہا تھا۔ مگر اب تو میں اس سے نظر ملانے کے بھی قابل نہیں رہا، تو اسے اپنانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا بھائی۔ اف میرے خدا، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا۔ احمر سر تھامے کمرے سے باہر نکل گیا اور کیسر درد کی اس نگری میں تنہا بھٹکنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں زہیب؟ ایک عرصے سے تم اسی طرح بے کلی کا شکار ہو۔ ہم دونوں کزن اور بھائی ہی نہیں، اچھے دوست بھی ہیں۔ آج تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو ہم نے ایک دوسرے سے چھپائی ہو۔ مجھے بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں احساس نہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم سب پریشان ہیں؟ زہیب ان دنوں بے حد پریشان تھا اور حارث نے یہ بات محسوس کر لی تھی، اور آج اس نے اسے پکڑ ہی لیا تو زہیب عجیب سی نظروں سے حارث کو دیکھنے لگا۔ حارث، نیہا تمہاری بھی بہن ہے نا؟ ہاں، اس میں کوئی شک ہے کیا؟ اس عجیب سوال پر حارث نے ہنس کر کہا، اس کی بربادی کا دکھ جیسے مجھے ہے تمہیں بھی ہے نا؟ آف کورس، مگر تم نے یہ کیا الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی ہیں یار؟ اگر ایسا ہی ہے تو حارث پھر وقت آ گیا ہے تم ان ذلیل لوگوں سے بہن کی بربادی کا انتقام لے سکو۔ انتقام؟ مگر کس سے؟ انہی سے جنہوں نے ہماری بہن کو طلاق دے کر برباد کر دیا تھا، ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تھا، ان سے۔ زہیب، کیوں ذہنی مریضوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ اچھی پاکیزہ صحت مند سوچ رکھنی چاہیے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے نا کہ میں انتقام لینے سے بہتر معاف کر دینا سمجھتا ہوں، اور پھر میں کس طرح ایسا کر سکتا ہوں؟ نہ جانے وہ لوگ کہاں ہیں۔ اور عالیہ نجیب کیسر کی سگی چھوٹی بہن ہے حارث صاحب۔ کیا کہا؟ زہیب کے الفاظ دھماکے خیز مادے کی طرح حارث کے آس پاس پھٹنے لگے۔ ہاں حارث، ورنہ عالیہ کوئی ملکہ حسن بھی نہیں تھی کہ شہوار جیسی منگیتر ہونے کے باوجود میں عالیہ میں دلچسپی لیتا۔ عالیہ میرے لیے ٹارگٹ تھی، میرے انتقام کا، میرے سکون کا، اس لیے میں اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اور زہیب، تمہیں یقین ہے کہ عالیہ کیسر کی؟ ارے یقین کا ثبوت ملنے کے بعد ہی میں نے ایسا کیا تھا، لیکن جو کام میں نہ کر سکا وہ تم کرو گے، ورنہ میرے دل میں آگ لگی رہے گی۔ اس وقت زہیب حارث کو تھرڈ کلاس فلموں کا گھٹیا سا ویلن لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے زہیب تو سوری، میں عالیہ کی عزت کرتا ہوں اور اس سے انتقام لینا میرے نزدیک بہت گھٹیا حرکت ہے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، اگر نیہا تمہاری سگی بہن ہوتی تو تب میں دیکھتا کہ تم… شٹ اپ زہیب، تم پاگل ہو چکے ہو۔ میں برائی کے بدلے میں برائی نہیں بھلائی کرنے کا قائل ہوں۔
اگر انہوں نے ماضی کے کسی گناہ کا انتقام ہم سے لیا تو میں ان کی برائی کا جواب بھلائی سے دے کر آئندہ انتقام کی راہیں بند کرنا چاہتا ہوں۔ زہیب، میں تو تمہارے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم اس حد تک بھی گر سکتے ہو۔ حارث کو واقعی بہت بڑا شوق لگا تھا زہیب کی باتوں سے، جبکہ زہیب اس سے خاصا بدگمان ہو چکا تھا۔ بس رہنے دو حارث، انسان اپنی کمزوریوں کو یوں ہی مصلحتوں اور ظرف کے لبادے میں لپیٹ کر بری الذمہ ہو جاتا ہے، اور تم زہیب، تم ذہنی مریض ہو، میں تم سے اس موضوع پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ حارث غصے سے باہر نکل گیا۔ شہوار سمجھتی تھی کہ زہیب بے وفا اور ہرجائی ہے۔ اس نئے انکشاف پر کہ زہیب محض انتقام کے لیے عالیہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کو زہیب سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ نہیں زہیب، تم اندر سے اتنے کمزور ہو، پست ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زہیب، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، نفرت ہے مجھے تم سے، اب کبھی خیالوں میں بھی میرا نام نہ لینا۔ شہوار بری طرح ٹوٹ گئی تھی اس انکشاف پر۔ تم دونوں بہن بھائی خود غرض ہو، صرف اپنے لیے سوچتے ہو۔ اپنے لیے ہی تو نہیں سوچتے، ایسا ہوتا تو تمہاری طرح گری ہوئی باتیں کر رہے ہوتے ہم لوگ بھی۔ زہیب، آج سے میرا تمہارا ہر تعلق ختم ہے، کبھی پلٹ کر مجھے آواز نہ دینا۔ شہوار باہر نکل رہی تھی، زہیب اس کے پیچھے لپکا۔ شہوار، پلیز میری بات تو سنو، میں نے کہا نا زہیب، اب میرے تمہارے راستے جدا ہیں۔ شہوار کمرے سے نکل گئی تو زہیب کو لگا جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ وہ بری طرح اپسیٹ ہو گیا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی ماں اور بہن کا قرب چاہتا تھا۔ اس نے اسی وقت اسلام آباد جانے کا پروگرام بنا لیا، مگر اسی رات عاصم، انیکا اور نیہا عذرا بیگم کو لے کر پہنچ گئے۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ جب سے نیہا نے کیسر کے بارے میں بتایا تھا، ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور ان کا اصرار تھا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر مرنا چاہتی ہیں۔ وہ لوگ فوراً ان کو لے کر پہنچ گئے۔ بھابی جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اچھی خاصی تو گئی تھیں آپ۔ وحید صاحب نے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ شدت سے رو پڑی۔ بھابی جان، حوصلہ رکھیے، کیا ہو گیا ہے ایسا؟ انشاءاللہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاکرہ بیگم نے ان کو آرام سے بیڈ پر لٹا دیا۔ شاکرہ، وحید، یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے دشمن پھر ہمارے درمیان ہیں، ہمارے بچے ان کی محبتوں میں گرفتار ہیں۔ یہ سب قدرت کے کام ہے بھابی، ورنہ انسان تو اس قدر خود غرض ہے کہ سوائے اپنے کسی کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ماضی میں ہماری طرف سے اگر سنگدلی کا ثبوت دیا گیا تھا تو یہ بھی جرم تھا۔ اگر عباس بھائی شاہ نواز اور اس کے بھائی کی مدد کر دیتے تو ان کی دولت میں کیا فرق پڑ جاتا، اور وقت پڑنے پر جو دولت کسی انسان کے کام نہ آئے تو اس کا کیا فائدہ۔ ہمارے بھائی نے کمظرفی کا ثبوت دیا تھا، ان کو پکڑوا دیا تھا، لیکن شاہ نواز ظرف کا مظاہرہ کرتا تو معاف کر سکتا تھا، مگر اس نے تو انتہائی گھٹیا درجے پر آ کر ہم لوگوں سے انتقام لیا کہ… وحید صاحب کتنی ہی دیر ان کو سمجھاتے رہے اور وہ گزرا وقت یاد کر کے روتی رہیں۔ عائشہ کا علاج ہو رہا تھا، نہ جانے کون کون سے ٹیسٹ سے وہ گزر رہی تھی۔ دیبا اس کی حالت دیکھ کر روتی رہتی اور اللہ سے اس کی صحت یابی کی دعائیں کرتی رہتی۔ اماں بی نے تو نہ جانے کون کون سے وظائف شروع کر رکھے تھے۔ شہباز اور رضوان اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اسی وقت دیبا اور عدنان کسی بات پر ہنستے مسکراتے ہوئے آئے۔ دیبا شہباز کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی، پھر کچھ کہنے کے لیے شہباز کی طرف بڑھی، مگر اس نے کچھ ایسی بے نیازی کا مظاہرہ کیا کہ دیبا کی بات اندر ہی رہ گئی۔ آؤ دیبا، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ رضوان نے جلدی سے کہا۔ جی وہ رضوان بھائی، میں نے سوچا ہے کہ ہم خالہ جانی کو لے کر گھومنے جائیں۔ عدنان کا خیال ہے کہ اس طرح ان پر خوشگوار اثر پڑے گا، اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ اسی بہانے عدنان اور فری کو کراچی کی سیر بھی کرا دیں۔ بالکل بالکل، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیوں شہباز؟ رضوان نے اسے بھی شامل پروگرام کرنا چاہا، مگر وہ اپنے کاغذات سمیٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک نظر دیبا پر ڈالی جو عدنان کے قریب ہی کھڑی تھی۔ ہاں کیوں نہیں بھائی، تفریح تو اچھی چیز ہے، مگر میں تو اس سلسلے میں معذرت چاہوں گا، کچھ ضروری کام ہیں وہ کرنے ہیں، امید ہے آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے۔ یہ کیسے جان لیا آپ نے کہ ہم مائنڈ نہیں کریں گے؟ ارے جناب، ہم تو پیٹ بھر کر مائنڈ کریں گے۔ لو جی، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، ہماری خاطر تواضع کرنا، ہماری سیر و تفریح کا خیال رکھنا آپ کا فرض عین ہے، اور آپ ہیں کہ… عدنان اس کے ہاتھ سے فائل لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولا۔ مس دیبا، آپ کا خیال رکھ تو رہی ہیں نا؟ اس کے لہجے کی کاٹ دیبا کے دل میں اتر گئی۔ وہ گہرا سا سانس لے کر اس بدگمان شخص کو دیکھنے لگی جس کے لیے اس نے اللہ سے ڈھیروں دعائیں کی تھیں۔
جناب، ہم صرف مس دیبا ہی کے مہمان نہیں، آپ کے بھی ہیں۔ آپ دونوں کو ہمارا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم تو آپ کے ساتھ رہیں گے، جہاں آپ جائیں گے ہم وہاں جائیں گے۔ اچھا تو پھر چلیے، میں تو واش روم جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا تو عدنان بھی شوق ہو گیا۔ چلیے جناب، ایسی کیا بات ہے، لیکن ہم آپ کو خود کو بور کرنے کا موقع ہرگز نہیں دیں گے۔ شہباز صاحب، مہمان تو مہمان ہی ہوتے ہیں، جانے کے لیے آتے ہیں، ہم بھی چلے ہی جائیں گے، ایسی بھی کیا بیزاری ہے۔ عدنان کے گہرے لہجے میں کہے گئے یہ جملے شہباز کو شرمندہ سے کر گئے۔ رائٹ، آپ لوگ پروگرام بنائیے، میں یہ فائل نسیم صاحب کو دے کر ابھی آیا۔ یہ ہوئی نا بات۔ عدنان نے دیبا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو شہباز دیبا کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ شہباز، چلیں پھر آج عائشہ باجی کو ڈاکٹر محسن کے پاس لے کر جانا ہے، رضوان نے کہا تو شہباز کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں عائشہ کو لے کر ڈاکٹر محسن کے کلینک جا رہے تھے کہ عائشہ نے پانی مانگا۔ قریبی ایک جوس کارنر تھا۔ رضوان نے گاڑی سائڈ پر لگا کر شہباز سے کہا جوس لے آئے۔ وہ چلا گیا تو رضوان عائشہ سے کچھ بات کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب پہلے ہو چکا ہو۔ وہ الجھ کر سر تھام لیتی۔ ریلیکس عائشہ باجی، اللہ بہتر کرے گا، رضوان نے اس کا شانہ دبا کر تسلی دی۔ یار اظہر، کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ مگر عقل پریشان ہے کہ یہ عائشہ ہی ہے نا؟ کچھ ہی فاصلے پر زبیر اور اظہر کی گاڑی آ کر رکی تو پہلی نظر زبیر کی عائشہ پر ہی پڑی۔ 100% یہ وہی ہے، یہ ڈاکٹر بھی وہی ہے اور یہ عائشہ ہی ہے۔ یہ مردے بھی اب زندہ ہونے لگے۔ دونوں ہی بری طرح پریشان ہو گئے تھے۔ خدا کی شان تو ہر بات پر قادر ہے، وہ چاہے تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، مگر یہ عائشہ تو اب کیا ہوگا؟ بے شک یار، بچانے والی تو خدا کی ذات ہے، بچ گئی ہوگی، لیکن اب خیر اب بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے ذہین دوست کی نہ تو ذہانت ختم ہوئی ہے اور نہ ہی ایکٹنگ کمزور پڑی ہے۔ ابھی دیکھنا کیسے پھر سے اس کو شیشے میں اتارتا ہوں۔ زبیر کی آنکھوں میں عیارانہ چمک آ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ زبیر، ایسا مت کرو، تم پھنس بھی سکتے ہو، تمہاری بساط کے تمام مہرے پٹ چکے ہیں۔ اظہر نے روکا۔ تم رکو تو صحیح، میں ابھی آیا۔ پھر اظہر روکتا ہی رہ گیا، مگر زبیر عائشہ کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ؟ ارے عائشہ، تم زندہ ہو؟ رضوان، یہ میری عائشہ ہی ہے نا؟ یہ زندہ ہے نا؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا نا؟ وہ ایک ہی سانس میں بول گیا۔ رضوان چونک کر زبیر کو دیکھنے لگا، پھر عائشہ کو جو زبیر کی طرف دیکھ کر خوفزدہ ہو کر رضوان کے قریب ہو گئی تھی۔ عائشہ میری جان، اس طرح اجنبی نظروں سے نہ دیکھو، میں نے دن رات دعائیں کی ہیں، آج تم مل گئی ہو، میرے خدا نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ زبیر کمال ہوشیاری سے ایکٹنگ کر رہا تھا۔ عائشہ گھبرا رہی تھی۔ ریلیکس عائشہ باجی، کچھ نہیں ہوتا۔ اور زبیر صاحب، آپ کہاں تھے؟ ہم تو آپ کو تلاش کر کر کے تھک گئے۔ رضوان بھی مصلحت کے تقاضے کے تحت بناوٹ سے بولا، ارے ڈاکٹر صاحب، اللہ مجھ پر اتنا مہربان ہے کہ میری عائشہ کو دوبارہ زندگی دے دی۔ عائشہ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں ہوں تمہارا اپنا زبیر۔ زبیر رو رو کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ بڑے پائے کے ایکٹر ہو زبیر میاں تم بھی۔ رضوان نے سوچتے ہوئے شہباز کو دیکھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں زبیر صاحب، اس حادثے میں جس میں آپ بچ گئے تھے، مگر آپ عائشہ باجی کو مردہ سمجھ کر نہ جانے کس کو ساتھ لے آئے، جس کا چہرہ اس حد تک مسخ ہو چکا تھا کہ ہم بھی پہچان نہ سکے۔ زندگی موت بلکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عائشہ باجی بھی اللہ کے فضل سے زندہ ہے، بس وقتی طور پر اپنی یادداشت سے محروم ہے۔ ہمیں آپ کی تلاش تھی کہ آپ بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کریں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یادداشت لوٹا دے تو ہم اصل حقائق تک پہنچ سکتے ہیں۔ حقائق؟ کیسے حقائق؟ زبیر پر اچانک ہی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر آگے بڑھا تھا، لیکن رضوان کا انداز، باتیں، لہجہ اسے اور ہی راستوں پر بلا رہا تھا۔ تمام حقائق زبیر صاحب، 100 دن اگر چور کے ہوتے ہیں نا تو ایک دن کوتوال کا بھی ہوتا ہے۔ کون چور؟ کیسا چور؟ میں زبیر صورتحال جان کر بھاگنے لگا تو رضوان نے گاڑی سے اتر کر اسے پکڑ لیا۔ اسی وقت شہباز بھی آ گیا۔ رضوان نے ساری بات اسے بتا دی۔ اب کہاں زبیر بھائی، اب تو ہماری باری ہے، خدا کا شکر ہے آپ ہاتھ لگے تو۔ شہباز نے زبیر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھانا چاہا۔ مجھے چھوڑ دو، میں زبیر نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔
اب نہیں زبیر صاحب، بہت ہو گیا ڈرامہ۔ شہباز نے باہر نکل کر پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دونوں میں تھوڑی سی ہاتھا پائی ہوئی۔ عائشہ یہ منظر دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئی۔ میں کہتا ہوں چھوڑو، ورنہ میں… اور پھر زبیر شہباز اور رضوان کو دھکا دے کر اندھا دھند بھاگا اور بھاگتے ہوئے ایک دم سے سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کی زد میں آ گیا۔ ایک ساتھ کئی گاڑیوں کے بریک چرچرائے، بے شمار چیخیں بلند ہوئیں، مگر زبیر ٹرک کے نیچے آ کر کچلا جا چکا تھا۔ عائشہ یہ منظر دیکھ کر بری طرح سے چیخنے لگی۔ اس حادثے کو اپنی نظروں سے دیکھنے سے معجزاتی طور پر عائشہ اپنی یادداشت کی طرف لوٹ آئی۔ زبیر کی اس انداز کی موت پر رضوان اور شہباز بھی افسردہ تھے۔ عائشہ مستقل روئے جا رہی تھی۔ خالہ جانی، آپ اس شخص کی موت پر رو رہی ہیں جس نے… دیبا نے حیرت سے عائشہ کو دیکھا تو اس نے دیبا کو ساتھ لگا لیا۔ نہیں میری جان، رو تو میں اس لیے رہی ہوں کہ اتنا ذلیل آدمی ایک ہی جھٹکے میں زندگی کے عذاب سے نجات پا گیا۔ ایسے غلط لوگوں کو تو ہر لمحہ موت کی اذیت سے گزرنا چاہیے۔ وہ ہر پل جیتا اور مرتا تو اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا کہ اس نے کس طرح… عائشہ باجی، انسان ذرا سا اختیار مل جانے پر نہ جانے خود کو کیا سمجھنے لگتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو خالق کل ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنی جزا دینی ہے اور کتنی سزا۔ آپ اپنے ذہن پر زور نہ دیں، آپ کی طبیعت خراب ہے۔ شہباز نے عائشہ کے ہاتھ پر دوا رکھتے ہوئے کہا۔ اف توبہ میرے خدا، میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، اس کے بارے میں سوچ کر ہی کانپ جاتی ہوں۔ چلو بیٹی، خدا کا شکر ادا کرو، خدا نے ہر طرف سے تمہیں امان بخشی۔ انسان کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے بچا لیتا ہے۔ اس کی پاک ذات رحمان ہے۔ اب خود کو ہلکان نہ کرو اس کے بارے میں سوچ کر، اب صرف ان کے بارے میں سوچو جو تمہیں چاہتے ہیں، تمہاری خیر خواہ ہیں۔ اماں بھی نے عائشہ کو ساتھ لگا کر پیار کیا تو ایک عرصے بعد اسے ماں کی گود کی حرارت اور سکون ملا۔ اماں کی گود میں سر رکھ کر وہ بچوں کی طرح لیٹ گئی۔ اف میرے خدا، یہ اذیت باقی تھی اٹھانے والی۔ احمر کیسر کا چھوٹا بھائی ہے، یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں؟ نیہا کو کراچی آ کر جو پہلی خبر ملی تھی وہ یہ تھی کہ احمر اور عالیہ کیسر کے سگے بہن بھائی ہیں۔ وہ اس حقیقت سے نڈھال سی ہو گئی تھی۔ وہ احمر کو ایک اچھا انسان مان لینے پر تو تیار تھی، مگر یہ حقیقت اس کے لیے اذیت کا باعث بنی تھی کہ وہ کیسر کا سگا بھائی ہے، ایک ایسے شخص کا بیٹا اور بھائی جو اس کی بربادی کا، اس کے ابو کی موت کا سبب بنے تھے۔ اور یہ بات بھی اسے دکھ دے گئی تھی کہ زہیب کو احمد صاحب کے بیٹے نے عالیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اور اسی لیے وہ بہن کا انتقام لینے کے لیے عالیہ سے جھوٹی محبت جتا کر شادی کر کے انتقام لینا چاہتا تھا۔ زہیب، یہ تم اتنے چھوٹے، اتنے کم ظرف کب سے ہو گئے؟ انتقام اور نفرت کی روایت ختم کرنے کے بجائے اس کو سینچ رہے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اپنا بھائی بھی اتنی پستی میں گر سکتا ہے۔ گھن آ رہی ہے مجھے تم سے۔ نیہا زہیب پر بری طرح برس پڑی تو وہ جو کل شدید دباؤ میں تھا، گھر کے ہر فرد نے اس کو ملامت کی تھی، اسے خود بھی اس حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا کہ حقیقی راحت اور سکون درگزر اور معافی میں ہے۔ نیہا پلیز ایسے مت کہو، میں خود بے حد شرمندہ ہوں۔ میں اب عالیہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ نیہا نے زہیب کے شرمندگی سے جھکے سر کو دیکھا تو اس نے ایک گہرا سانس لے کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس اسی طرح شرمندگی کا، ندامت کا اظہار عالیہ سے کرو، اس سے معذرت کرو۔ بے شک تم نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، مگر تم اس کی طرف غلط نیت سے تو بڑھے تھے نا، اسی کی معذرت کرنا۔ اوکے، ضرور کروں گا، مگر اس وقت تم چھوٹی نہیں بڑی بہن لگ رہی ہو میری۔ اچھا جی، یہ بتاؤ عقل بڑی کہ بھینس؟ نہ عقل نہ بھینس، بہن۔ دونوں بہن بھائی مسکرا پڑے۔ اسی وقت شہوار کسی کام سے ادھر آئی، مگر ان دونوں کو دیکھ کر فوراً واپس پلٹی، مگر نیہا جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ شہوار، کہاں جا رہی ہو؟ میری بات تو سنو۔ نیہا پلیز، میں ضروری کام سے آئی تھی، چھوڑو مجھے۔ شہوار کے چہرے پر خفگی کی دھند چھائی تھی۔ زہیب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج تک کوئی کام تمہیں مجھ سے زیادہ ضروری نہیں ہوا؟ پھر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے نیہا، وقت کی بساط پر ہر بات ہو جاتی ہے۔ شہوار مستقل ناراضگی میں ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ نیہا، اس سے پوچھو، یہ جس حرکت کی وجہ سے اتنا تھوبڑا بنائے پھر رہی ہے، وہی حرکت یہ خود نہیں کر رہی؟ میں کتنی بار اس سے معافی مانگ چکا ہوں، مگر پھر بھی معاف کرنے کی بجائے مستقل روٹھی ہوئی ہے۔ اگر یہ معافی اور درگزر کو ٹھیک سمجھتی ہے تو خود اس سے کیوں انکار کر رہی ہے؟ زہیب کو بھی آج موقع مل گیا تھا بھڑاس نکالنے کا۔ یہ ہوئی نا بات، اب جواب دو اس بات کا۔
ایک شخص اگر اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر معافی مانگ رہا ہے تو پھر اس کو سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ دونوں بہن بھائی کی بات میں اتنا وزن تھا کہ شہوار جو اپنی ناراضگی میں ہر بات کو بھلائے بیٹھی تھی، اب ناراضگی کے بادل چھٹے تو اس نے ندامت بھری نظروں سے نیہا پھر زہیب کو دیکھا۔ وہ اپنی چاہتوں میں اب بھی معصوم اور سچا تھا۔ تم دونوں بہت خراب ہو، اس نے کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب تو انہی خراب لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی محترمہ کو۔ زہیب شوخی سے اس کی طرف بڑھا۔ خبردار جو آئندہ کچھ کہا ہو تو۔ میری توبہ! زہیب نے شوخی سے کان پکڑ لیے تو نیہا نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ احمر اور کیسر کے خاندان کے بزرگوں کا ایک وفد خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ وحید صاحب، ماضی میں ہمارے بھائی نے جو زیادتی آپ لوگوں کے ساتھ کی تھی، ہم اس سے قطعی لا علم ہیں، مگر ہم انتقام کی روایت کو ماضی کی شب کی تاریکی میں دفن کر کے اخوت اور محبت کی امید لے کر آئے ہیں۔ نجیب صاحب، ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ لا علم تھے، ملک سے باہر تھے، بہرحال اب ہم پرانی کسی بات کو نہیں دہرائیں گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سے عالیہ بیٹی ہماری بہو ہے۔ وحید صاحب نے نجیب صاحب کو گلے لگا کر کہا تو کمرے کی فضا میں مبارک سلامت کی خوشبو پھیل گئی۔ کیسر جو اس تمام عرصے میں مجرم بنا سر جھکائے کھڑا تھا، وحید صاحب کے گلے لگ گیا۔ انکل، کتنا سکون ہے اس معافی میں، محبت میں۔ یہی سمجھایا تھا میں نے ابو کو، مگر چھوڑو کیسر بیٹا، ماضی کو چھوڑ دو، نئی سحر کی کرنوں میں اپنی اپنی خوشیاں تلاش کرو۔ وحید صاحب کی بات پر کیسر کی نظر سب کو مٹھائی پیش کرتی نیہا پر پڑی تو حزین دل پر چوٹ سی پڑی۔ میری خوشیاں گہرے پانیوں میں ڈوب چکی ہیں انکل، اس نے زیر لب کہا اور باہر نکلتی نیہا کو دیکھتا ہوا الگ ہو گیا۔ اس روز احمر کے گھر والوں نے ان سب کی دعوت کی تھی۔ نیہا گھر پر تھی، کسی نے اس سے جانے کو کہا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کھولے خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر کیسر اندر آ گیا۔ آپ؟ وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ ہاں میں، مائنڈ نہ کرنا نیہا، میں یہ گستاخی کر بیٹھا ہوں، بس ایک بات تم سے کرنی ہے۔ بیٹھیے، نیہا نے آہستگی سے کہا تو وہ صوفے پر بیٹھ گیا، ہاتھوں کو آپس میں مسل کر اپنی بات کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگا۔ نیہا، میں صاف گوئی کی معذرت چاہوں گا، میری زندگی میں تمہاری پاکیزہ محبت اور پھر ندامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس اب ایک خوشی تمہارے نام کی میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ میں سمجھی نہیں کیسر صاحب، اب آپ؟ وہ اس کی بات سے الجھ گئی۔ احمر کو میرا بھائی ہونے کی سزا نہ دینا نیہا، میں کل رات کی فلائٹ سے شاید کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہاری اور احمر کی شادی اب میری زندگی کی اولین خوشی ہے، اگر پوری کر سکو تو تمام عمر تمہارا ممنون رہوں گا اور دعا کو بھی۔ اور پھر اس کا جواب سنے بغیر وہ کھڑا ہو گیا، اس پر ایک نظر ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی الجھی سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ نہ جانے کب تک اسی کیفیت میں ڈوبی رہتی کہ وہ سب آ گئے۔ عالیہ اور احمر بھی آئے تھے۔ وہ باہر لان میں آ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر ننگے پاؤں چلنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ شفاف آسمان پر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سفید بدلیاں آ کر چاند کو چھو کر چلی جاتی، یہ شوخیاں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ اوپر چہرہ کیے دلچسپی سے اس منظر میں محو تھی کہ کسی سے ٹکرا کر سیدھی ہو گئی۔ اوہ آپ؟ وہ احمر کو سامنے دیکھ کر سیدھی ہو گئی۔ جی میں، اگر مائنڈ نہ کریں تو میں بھی چاند کو دیکھ لوں؟ تو دیکھیے، اس میں میرے مائنڈ کرنے کا کیا جواز ہے؟ تعلق ہے تو پوچھ رہا ہوں نا، خیر چھوڑیے۔ نیہا، محبت کرنے والے عجیب سے ہوتے ہیں نا؟ نیہا نے آہستہ سے کہا، پھر چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ چلتے چلتے نیہا ایک دم پلٹی۔ ڈاکٹر احمر، وہ انگوٹھی جو میں نے آپ کو واپس دی تھی وہ صرف میرے لیے تھی نا، تو اسے میرے پاس ہی ہونا چاہیے۔ لائیے میری امانت۔ یہ انداز، یہ الفاظ، یہ سب احمر کے لیے بے انتہا خوشکن اور حیران کن تھے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ نیہا، یہ سب کیا ہے؟ یہ تم ہو؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار آپ نے اپنے اور میرے بارے میں خیال کا اظہار کیا تھا نا کہ ہم دونوں اچھے جیون ساتھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے خیال سے متفق ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے، احمر نے خوش ہو کر نعرہ لگایا تو گھر بھر کو خبر ہو گئی۔ انیکا سب سے زیادہ خوش تھی۔ رات ایئرپورٹ پر سبھی موجود تھے، صرف نیہا اور احمر نہیں تھے۔ آخری لمحوں میں کیسر نے نیہا اور احمر کو ساتھ آتے دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تھینک یو نیہا، تم نے میرا مان رکھ لیا، خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔
الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ خوشی یا محرومی کی یہ بارش اندر دل کے صحرا پر برسنے لگی تو تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ نیہا اور احمد نے ایک ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس نے پلٹ کر ان کو دیکھا اور چلا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر زندگی سے بھرپور انداز میں مسکرا دیے۔ خدایا تیرا شکر ہے، احسان ہے کہ یہ گھر تیری پاک ذات نے ایک بار پھر آباد کیا ہے۔ اماں بھی بہت خوش تھیں کہ گھر پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ دیبا اور اماں نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے، قرآن خوانی کرائی تھی۔ اماں بھی، یہ آپ کو میری شادی کا مرض لاحق تھا نا، دیکھ لیا نا اس کا انجام۔ عائشہ اکثر اماں بھی کو الزام دیتی، ارے چندہ، بیٹی کی اپنی قسمت ہوتی ہے، ورنہ ہر ماں بیٹی کی شادی ہی کی دعائیں کرتی ہے۔ درست کہا اماں آپ نے، اتنی مشکلات سے گزری ہوں کہ اب دل کسی خوشی کے لیے مچل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی خوشی سے نواز دے تو شکرانہ ادا کرتے نہ تھکوں گی۔ ایسا ہے تو عائشہ باجی پھر بسم اللہ کیجئے، اماں بھی تو اس خوشی کی داغ بیل ڈال ہی آئی ہیں۔ شہباز نے اندر آتی دیبا کو دیکھ کر کہا، جو عدنان اور فرحین کے جانے سے کچھ اداس سی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اماں بھی سے پوچھئے۔ شہباز نے اماں کی طرف دیکھا تو اماں نے ساری صورتحال بتا دی۔ میں کیا کرتی بیٹا، میں تو چاہتی تھی کہ دیبا محفوظ ہو جائے۔ دیبا بیٹی کو اول تو یہ بات پسند ہی نہیں آئی، اس نے تو منع کر دیا تھا کہ وہ عدنان سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے بھی ان کو جواب نہیں دیا تھا کہ… اتنے میں شہباز آ گیا۔ دیبا اس دوران الماری سے کچھ نکال کر باہر نکل گئی۔ شہباز کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ اماں بھی کی باتیں سن کر ایسا لگا جیسے اندھیرے میں جگنو چمکنے لگے ہوں۔ اور جب بیٹی شہباز نے خط دیا تو دیبا میری بچی نے صاف منع کر دیا کہ وہ شہباز کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ بس چندہ، اللہ کی قدرت ہے کہ یوں ٹوٹی زنجیر جوڑتا ہے۔ اماں بھی، آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خوشی سے شہباز کی آواز بھی لڑکھڑا گئی۔ لو میاں، تم نے اپنی خبر کہاں دی؟ میں تو یہی چاہتی تھی کہ تم دونوں کا نکاح کر دوں، اور دیبا بھی تیار تھی، مگر تم ہم لوگوں کو بتائے بغیر امریکہ چلے گئے تھے۔ بس کیا کرتا اماں بھی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا کہ دیبا کہہ رہی تھی اسے کسی پر بھی اعتماد نہیں۔ شہباز نے اپنا کمزور سا دفاع کیا عائشہ کی عدالت میں۔ تو اس کسی میں تمہارا نام کہاں سے آ گیا؟ وہ تمہیں پر تو اعتماد کرتی ہے ساری دنیا میں، نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے ہو تم لوگ میرے بعد۔ اماں بھی، بلائیں ذرا دیبا کو، حد ہو گئی بچپنے کی۔ ارے نہیں اماں بھی، آپ رہنے دیں، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ شہباز جلدی سے باہر کی طرف بھاگا تو اماں بھی اور عائشہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ شہباز اس کے کمرے میں آیا، وہ منہ پھلائے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شوخی سے آگے بڑھا، انتہائی بدتمیز لڑکی ہو تم، کتنا تنگ کیا ہے تم نے مجھے۔ تنگ تو آپ نے کیا ہے مجھے، ایک تو بیچ مجھدار میں چھوڑ کر چلے گئے، نہ خبر لی اور نہ دی، اوپر سے اتنی بدگمانی۔ میں ابھی جا کر خالہ جانی کو بتاتی ہوں کتنا خیال رکھا ہے آپ کے لاڈلے نے میرا۔ وہ باہر کی طرف جانے لگی تو شہباز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب نہیں دیبا، اب کچھ نہیں ہوگا، سوری ہاں۔ اس نے شوخی سے ہاتھ باندھ دیے تو بے شمار آنسو دیبا کی پلکوں سے جھڑنے لگے۔ شہباز نے ان کو ہتھیلی میں بند کر لیا۔ شاید ایسی بدگمانیاں محبت میں ضروری ہوتی ہیں دیبا، لیکن اب میں کہیں نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر۔ سچ؟ دیبا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بالکل سچ۔ شہباز نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا، رضوان کھڑا تھا۔ وہ دونوں جھینپ گئے تو اس کا قہقہا فضا میں بکھر گیا۔